رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جائے، طویلات، تحریفات، تشریحات، بات آئی ہے تو کہہ دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جس طرح رسول اللہ کا ادب کیا، احترام کیا، وہ بھی ایک باب ہے، اور رسول اللہ کے صحابہ نے جس طرح نبی کی بات کو مانا، وہ بھی ایک الگ باب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا احترام اور ادب تھا کہ صحابہ نبی کریم کے گھر کے دروازے کو بھی اگر کھٹکاتے تھے نا تو ایسے ہاتھ نہیں تھے مارتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ اپنے ناخنوں کی پشت کو نبی کریم کے دروازے کے ساتھ ٹچ کیا کرتے تھے، ناخنوں کی پشت کو، کہ کہیں ہمارے نبی کو تکلیف نہ ہو جائے، کہیں ہمارے نبی کو اذیت نہ مل جائے۔ اور ہمارا مزاج کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن آلات کو توڑنے کے لیے آئے، جن سازوں کو، جن باجوں کو، جن ڈھولوں کو، جن کوبوں کو، جن کنینوں کو، جن ستاروں کو توڑنے کے لیے آئے، انہی کے اوپر دھما چوکڑی مچا دی جائے، انہی کے اوپر ساز، انہی کے اوپر ڈھول، اور انہی کے اوپر نبی کریم کا نام لیا جائے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے اور میرے لیے یہ درس لے کے آئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی بات کرنا، اللہ کی قسم یہ بھی ثواب ہے، مانتے ہیں سب سے اعلیٰ ذات ہے۔ حشر میں رسول اللہ نے کہا حشر قائم ہوگا میرے قدموں پہ، کس طرح؟ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ اس بات کا مطلب ہے جہاں جہاں میرے قدم اٹھ رہے ہوں گے لوگ میرے پیچھے پیچھے چل رہے ہوں گے، میں سب سے پہلے میدان حشر میں پہنچنے والا ہوں، میرے پاس لوائے حمد ہوگا۔ اس ذات کی بات کرنا بھی، یہ نبی کے مقام و مرتبے کی بات کرنا بھی ثواب ہے، مانتے ہیں اور ہم کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پہلے ہوں گے، جنت کے دروازے کو کھٹکائیں گے، دروگا پوچھے گا اللہ رب العزت نے جب سے جنت بنائی ہے مجھے اس دروازے پہ بٹھایا ایک خاص مقصد کے لیے۔ سبحان اللہ، کس مقصد کے لیے؟ من انتا، آپ کون ہیں؟ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی کے انتظار میں بیٹھا ہوں، جب سے جنت بنی ہے مجھے اس لیے یہاں پہ بٹھایا گیا ہے کہ رسول محمد آ جائے تو جنت کے دروازوں کو کھول دینا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، یہ ان کی ذات ہے۔ ایک ایک وقت میں آپ کو پتہ ہے سابقہ امتوں میں سو نبی بھی گزرا، سو نبی بھی بیک وقت ہر علاقے میں گزرا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز دیا کہ پوری کی پوری انسانیت کا رسول اور پیغمبر بنا دیا۔ یہ ذات کی باتیں کرنی چاہیے، لیکن ان ذات کی باتوں کا نچوڑ کیا ہے؟ ذات تو نبی کی اعلیٰ، مان لیا، بات نبی کی اعلیٰ نہیں ہے۔ اور میرے بھائیوں ذرا دلوں کو کھولو، شرح صدر پیدا کرو، تعصب کو چھوڑ دو، کچھ باتیں ہم سے بھی سن لیا کرو۔ ہم آپ کی باتیں سنتے ہیں بغیر تان و تشنیع کے، آپ کو یہ دعوت فکر دیتے ہیں، آپ ہماری بات بھی سن لیجئے۔ کیا مکہ کے اندر جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان نہیں تھا کیا، ایمانداری سے بتائیے، کفار مکہ، قریش مکہ کیا کہتے تھے؟ امین جا رہا ہے، صادق جا رہا ہے۔ کیا ذات کا انکار تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق مکہ کے مشرکین بھی مانتے تھے۔ یہ بات ہو سکتا کئیوں کے لیے طلب ہو، لیکن اللہ کی قسم تانے کی نیت سے نہیں کہہ رہا۔ مکہ کے مشرکین بھی جب تک رسول اللہ نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا یا رسالت کا اعلان نہیں کیا، اس وقت تک آپ کو صادق بھی کہا گیا، امین بھی کہا گیا، آپ کے قصیدے بھی پڑھے گئے، اور آپ کے لیے بڑی بڑی عزت و احترام کے واقعات ہیں، آپ سب نے سنے ہیں، اسی سیرت کے باب میں آپ کو بتلائے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنازعات میں منصف مانا جاتا تھا۔ رسول اللہ کے ہاتھ سے حجر اسود کو نبوت کے اعلان سے قبل لگوایا گیا، یہ ساری باتیں آپ کو پتہ ہیں۔ ذات کا انکار کون کرتا تھا؟ ان کے سچے ہونے کا انکار کس کو تھا؟ ان کے امین ہونے کا انکار کس کو ہے؟ آج دنیا میں کوئی ایک مسلمان ایسا ہے جس کو نبی کریم کی ذات کا انکار ہو کہ کائنات کا سب سے خوبصورت ہے؟ سب مانتے ہیں، جو آپ کا چہرہ ہے، جو آپ کا سینہ ہے، جو آپ کی زلفیں ہیں، پوری دنیا کے ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے آپ سب سے اعلیٰ ہیں۔ دنیا بھر کی ذاتیں جمع ہو جائیں، آپ کی ذات کا مقابلہ نہیں ہے، یہ بات تو سب مانتے ہیں، مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ اختلاف کہاں پہ پیدا ہوتا ہے؟ اختلاف بات کے اوپر پیدا ہوتا ہے۔ ذات تو نبی کی اعلیٰ ہے،
لیکن بات میں نے نبی کی نہیں ماننی معاذ اللہ۔ حضرت عمر تورات، بتائیے آپ کے سامنے یہ واقعہ پہلے بھی رکھا ہے، تورات کس کی کتاب ہے؟ اللہ کی نا۔ کہاں سے نازل ہوئی ہے؟ آسمان سے نازل ہوئی ہے نا۔ کلام کس کا؟ کسی انسان کا ہے؟ آسمان سے نازل ہوا ہے۔ اور عمر اس کو لے کے کھڑے ہیں، اگرچہ تحریف شدہ ہے، لے کے کھڑے ہیں اور پڑھ رہے ہیں کہ اس میں کچھ تو کلام اللہ ہے، اللہ ہی کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ نبی کریم کا چہرہ متغیر ہو گیا ہے۔ ابو بکر نے کہا آپ دیکھتے نہیں ہیں؟ تیری ماں تجھے گم پائے، رسول اللہ کے چہرے کو نہیں دیکھتا۔ حضرت عمر نے دیکھا، معاملہ سمجھ گئے۔ اگر اللہ کی نازل کردہ کتاب بھی نبی کریم کی آ جانے کے بعد ان کی حدیث کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، تو آپ کے اور میرے مولوی، امام، مفتی، فقیہ، پیر فقیر کی بات نبی کریم کے سامنے کیا حیثیت رکھتی ہے؟ یہ تورات ہے، اللہ کا کلام ہے، آسمان سے نازل ہوا ہے۔ لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی لضللتم عن سواء السبیل۔ نبی کریم نے کتنا عظیم اعلان کر دیا۔ اے عمر، اگر موسیٰ بھی آ جائیں، یہاں پہ امام آ جائے، یہاں پہ مولوی آ جائے، نبی کے مقابلے میں فتویٰ دے، اس کا فتویٰ مان لیا جاتا ہے معاذ اللہ۔ یہاں پہ نبی کریم کیا کہتے ہیں؟ اگر موسیٰ بھی آ جائیں، عمر موسیٰ نبی ہیں، رسول ہیں، اولو العزم میں ہیں، لَاتَّبَعْتُمُوهُ، بتائیے اگر تم ان کی پیروی کرنا شروع کر دو، میری حدیث کے مقابلے میں، میری بات کے مقابلے میں موسیٰ کی پیروی شروع کر دو، لَضَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، تم سیدھے راستے سے گمراہ ہو جاؤ گے۔ اگر موسیٰ کی پیروی نبی کے بعد گمراہی کا رستہ ہے تو بات پھر تلخ آپ کو لگتی ہے، لیکن سوچئے کہ آپ کے اماموں اور میرے اماموں، کیا آپ کے علماء میرے علماء، کیا آپ کے فقیہ اور میرے فقیہ، کیا آپ کے پیر اور میرے پیروں کی باتیں نبی کے مقابلے میں چل سکتی ہیں؟ یہ کس نے کہہ دیا آپ کو؟ کس نے مغالطہ ڈال دیا؟ آج 12 ربیع الاول قریب ہے، ربیع الاول کا مہینہ آ چکا ہے، ہم آپ کو صرف دعوت فکر دے رہے ہیں، کوئی اختلاف نہیں، کوئی فرقہ واریت نہیں۔ اور اللہ کا شکر ہے، میں اللہ کا بھی شکر ادا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے آج سے تقریباً 5-7 سال پہلے میں نے اور برادر اکبر مفتی عدنان کاکا ہیل نے نیو ٹی وی کے اوپر ایک پروگرام کیا جس کے اندر ہم نے اس بات کو اٹھایا کہ یہ کم علمی کی وجہ تو ہو سکتی ہے، یہ جہالت کی وجہ تو ہو سکتی ہے، اس کے اندر حقیقت میں رسول اللہ کی گستاخی نہیں ہے، لیکن یہ کم علمی ہے، اس وجہ سے انہوں نے شعار بنایا ہوا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج سے 5-7 سال پہلے جو 2-3 نکتے اٹھائے تھے، مجھے خوشی ہوتی ہے ان نکتوں کی تائید بریلویوں کے اندر بڑے بڑے علماء نے کی، مفتی منیب نے کی۔ آج بھی بریلویوں کے بڑے علماء ان نکتوں کے اوپر ہمارے سے متفق ہو گئے، اللہ کا شکر ہے۔ ان میں سے ایک بات کیا تھی، آج وقت آگے اس لیے دہرا رہا ہوں، کتنے دکھ اور افسوس کی بات ہے، اللہ کی قسم آپ نے وہ ویڈیوز دیکھی ہوئی ہیں۔ نبی کریم سے محبت تو ہے، دعویٰ تو ہے، مانتے ہیں، لیکن کم علمی اور جہالت بھی تو ہے نا، کہ نام محمد کو کیک کے اوپر لکھا، کیک کے اوپر نام محمد لکھا ہوا ہے، ویڈیوز موجود ہیں، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہی بات ہم نے کہی تھی کہ کیک کے اوپر نام محمد کو لکھ کر اس کے اوپر چھریوں کو چلاتے ہو، اللہ کی قسم تم ان کے اوپر نہیں، ہمارے دلوں کے اوپر چھریوں کو چلاتے۔ کرتاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے، اس لفظ کی خوشبو سے کرتاس معطر ہے، اس نام کی کرنوں سے ہر چیز منور ہے، وہ نام مکمل ہے، وہ نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نام کو کاٹ دیا جائے گا، اس نام کے اوپر چھری کو چلایا جائے گا، پھر بھی تم کہو گے ہمیں محبت رسول ہے۔ نہیں میرے بھائیوں غور کرو، اللہ کی قسم یہ محبت نہیں ہے، یہ تمہیں کسی نے دھوکہ دیا ہے، یہ تمہیں کسی نے سیدھے راستے سے ہٹا دیا۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں ان بریلوی علماء کا جنہوں نے ہماری اس بات کی تائید کی اور انہوں نے کہا واقعی انہوں نے درست نشاندہی کی ہے۔ میرے بھائیوں عام فہم بات ہے، عام فہم بات ہے، حضرت علی نے نام لکھا تھا، آپ کو یاد ہے؟ صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر مشہور واقعہ ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاہدے کے اندر کچھ باتیں ہو گئیں تو رسول اللہ نے کہا ٹھیک ہے یار، یہ سہیل کی بات مان لو، نام میرا کاٹ دو۔
اس وقت حضرت علی نے کہا تھا یہ جرت میں تو نہیں کر سکتا، آپ کر سکتے ہیں تو کر لیں۔ حضرت علی نے کہا تھا یہ نام میں نہیں کاٹ سکتا، لیکن آپ ان کا نام لکھ کے اس کے اوپر چھری کو چلا دیں، پھر بھی گستاخ ہم ہیں۔ دوسری بات جو اس پروگرام میں ہم نے رکھی تھی وہ یہ تھی، اور خدا را اس کو تعصب مت سمجھنا، ذرا دل کھول کے ہماری بات سمجھنا۔ آپ کو یہ بات کہی ہے، آپ کے سگے باپ بھی ہوں، آپ کے سگے والد بھی ہوں، کیا آپ ان کی اپنی جوتی کے اوپر ان کا نام لکھ سکتے ہیں؟ بتائیے یہ کس نے آپ کو مغالطہ دے دیا؟ اپنی جوتی بھی ہو، یہ تو نالین کی شبیہ ہے، رسول اللہ کے نالین کی ایک شبیہ بنائی جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں اصلی جوتے بھی ہوں، کیا جوتے کے اوپر نام لکھ کر آپ اپنے سگے باپ کا استقبال کر سکتے ہیں کہ باپ کے جوتوں کے اوپر باپ کا نام لکھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ؟ آپ باپ کو ایئرپورٹ پہ لینے جائیں اور ہاتھ میں جوتے پکڑے ہوں، یہ استقبال ہے؟ پھر بھی گستاخ ہم ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین کی تشبیہ کے اوپر ان کا نام لکھا ہوتا ہے، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ اٹھائیے سوشل میڈیا، کیا نبی کا نام اس لیے ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان کو نالین پہ لکھا جائے؟ ویسے آپ کہتے ہیں کہ بڑی گستاخی ہو رہی ہے، جی یہ گستاخ ہیں، کیا یہ عمل گستاخیوں کے نہیں ہیں؟ اور پھر دکھ ہوتا ہے، یہ 5-7 سال پرانی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، اس بات کی بھی تائید بہت سے بریلوی علماء نے کی، لیکن ایک ہمارے بھائی ہیں انہوں نے اس کے دلائل گڑے کہ جی لکھا جا سکتا وغیرہ۔ آپ وہ سننا چاہتے ہیں تو سوشل میڈیا پہ سن لیں، عقل کے اوپر جب پردہ آ جائے تو پھر ایسی باتیں بھی ہو جاتی ہیں۔ یہ نبی، اس کی ذات کا بہت چرچا ہے، مانتے ہیں، سب مانتے ہیں، کوئی مسلمان اس کا انکار کرتا ہی نہیں ہے۔ انکار کس کا ہوتا ہے؟ بات کا ہوتا ہے۔ انکار صرف نبی کی بات کا ہے معاشرے میں، جس کی ذات اعلیٰ اسی کی بات اعلیٰ۔ اگر نبی کی بات ماننا شروع کر دو، نبی کی کیا بات ہے؟ آئیے، آپ کو دعوت فکر ہے، اس طرح میلاد النبی مناتے ہیں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا۔ آئیے اس بات کے اوپر آئیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پوری، ایک ایک لمحہ کتابوں میں محفوظ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا میلاد کیسے منایا، آپ کو بھی پتا، ہمیں بھی پتا۔ اس بات کی طرف نہیں آنا اور صبح اٹھنا ہے، نہ فجر پڑھنی ہے نہ ظہر پڑھنی ہے، سارا دن جلوسوں میں رہنا ہے، ڈیک کے اوپر ناچ گانا بھنگڑا کرنا ہے، یہ رسول اللہ سے محبت ہے؟ یہ محبت ہے؟ یہ محبت ہے؟ رسول اللہ نے کہا میں پیر کو پیدا ہوا، میں پیر کو پیدا ہوا، اور میں تشکر کے لیے، یہ تشکر ہے، آئیے معاشرے کے اندر رسول اللہ کی سنت کو زندہ کیجئے۔ میں پیر کو پیدا ہوا اور میں پیر کا روزہ رکھتا ہوں۔ جس کو رسول اللہ سے محبت ہے، ذات سے بھی اور بات سے بھی، اور وہ رسول اللہ کا میلاد منانا چاہتا ہے، اسے چاہیے زندگی کے اندر جتنے ہفتے آئیں ان میں سے جب بھی پیر کا دن آئے اس کو روزہ رکھا کرے۔ آپ محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن آپ نے روزہ نہیں رکھنا۔ رسول اللہ کہتے ہیں کہ میں پیر کو پیدا ہوا، میں روزہ رکھتا ہوں، آپ اس روزے کے دن کو عید مناتے ہیں۔ عجیب معاملہ ہے، عجیب فلسفہ ہے۔ کسی کو تان و تشنیع کرنا مقصود نہیں، اور دلیل کیا ہے؟ آپ نے دلیل دی۔ اللہ کی قسم اتحاد امت کا دائی اور چاہتا ہوں مشترکات میں امت ایک ہو جائے، لیکن آپ دلیل دیتے ہیں تو اس کا جواب بھی سن لیجئے۔ یہ ہمارے پاس دلیل ہے میلاد النبی منانے کی، ایک اور بھی کیا دلیل ہے؟ ابو لہب جب دنیا سے چلا گیا تھا، ایک بندے کو خواب آئی تھی، ابو لہب اس سے ملا تھا، اور ابو لہب نے کہا تھا پیر کے دن مجھے میرے ہاتھوں پہ پانی پلایا جاتا ہے، اس لیے کہ میں نے اس ہاتھ کے اشارے سے جس دن نبی کریم پیدا ہوئے تھے اپنی لونڈی کو آزاد کیا تھا۔ یہ دلیل ہے، یہ دلیل آپ پیش کرتے ہیں۔ پہلی بات، کس بندے نے خواب دیکھا؟ کہیں ذکر نہیں، ایک مجہول آدمی نے، بالفرض کسی صحابی نے بھی خواب دیکھا ہو تو نبی کے علاوہ کسی کی خواب حجت نہیں، پہلی بات۔ لیکن تمام کتابوں میں اس بندے کا نام بھی پتہ نہیں کس نے خواب دیکھا، لیکن یہ ذکر موجود ہے ایک بندے نے خواب دیکھا۔ کون دیکھا؟ کس نے دیکھا؟ اس نے یہ دیکھا، یہ دلیل بھی آپ کے خلاف ہے اگر آپ غور کریں۔ اس نے دیکھا کہ ابو لہب کہتا ہے میں نے
پیر کے دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے اس دن ایک لونڈی کو آزاد کیا تھا، اس لیے پیر کے پیر اس روایت کے اندر بھی سال کا ذکر نہیں ہے، سال بعد کا ذکر نہیں ہے، بلکہ ذکر کیا ہے پیر کے پیر، پیر کے پیر۔ اگر آپ اس کو بھی حجت مانیں تو منائیں گے کب؟ پیر کے پیر۔ کس طرح؟ روزہ رکھ کے۔ مجھے پیر کے پیر میرے ہاتھ کے اوپر پانی پلایا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ کس نے خواب دیکھا؟ دیکھنے والے کا بھی علم نہیں ہے، اور یہ خواب حجت نہیں ہوتے۔ پھر دوسری بات یہ ہے، آپ نے غور کرنا ہے، یہ جو روایت ہے مجہول الحال بندے کی، یہ قرآن کے بھی خلاف ہے۔ کیوں؟ دو دلیلیں ہیں، یہ دلیلیں بھی آپ نے یاد رکھنی ہیں۔ پہلی بات، خواب میں ابو لہب کا ہاتھ بتلایا گیا کہ اس کے ہاتھ کے اوپر اس کو پانی پلایا جاتا ہے۔ تبت یدا ابی لہب و تب، اللہ کہتا ہے ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے، تو کہتا ہے اس کے ہاتھ سلامت ہیں، اور آج بھی اس کے اوپر پانی پلایا جاتا ہے۔ دوسری دلیل وہ بھی قرآن پاک کی آیت ہے، اور اسی سے اگلی آیت ہے۔ لونڈی جو ہوتی ہے، لونڈی وہ بندے کا مال ہوتا ہے کہ نہیں؟ مال ہوتا ہے نا، مال و اسباب ہوتا ہے نا لونڈی۔ اس کو آزاد کیا جاتا ہے، اس کو خریدا جاتا ہے، اس کو بیچا جاتا ہے، مال ہے نا۔ اگر بندہ مر جائے وراثت میں تقسیم ہوتی ہے نا۔ آپ کہتے ہیں اس لونڈی کو آزاد کرنے کا فائدہ ابو لہب کے مال نے اس کو پہنچا دیا۔ اللہ کہتا ہے ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، ابو لہب کو اس کے مال نے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، تو کہتا ہے فائدہ پہنچایا۔ اللہ کہتا ہے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، تو کہتا ہے فائدہ پہنچایا۔ اللہ تو کہہ رہا ہے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، اللہ تو کہہ رہا ہے اس کے ہاتھ ٹوٹ گئے۔ میرے بھائیوں، آئیے تعصب کے بغیر جس نے آج کے بعد میلاد النبی کا اہتمام کرنا ہے، وہ اپنی زندگی کے اندر، اسلام میں ہفتہ روزے کا کنسپٹ ہے، پیر کا ہے، ہمیں اقرار ہے، سالگرہ کا کنسپٹ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سالگرہ کو عیسائی وہ پہلا مذہب تھا جنہوں نے اپنے نبی کی پیدائش کو عید قرار دیا۔ اسلام اس سے مختلف ہے، اور اگر اسلام میں یہ گنجائش موجود ہوتی تو کیا رسول اللہ آپ کو مجھے بتلائے بغیر چلے جاتے؟ رسول اللہ آپ کو مجھے بتلا کے گئے ہیں کہ میں پیر کو پیدا ہوا، میں پیر کو روزہ رکھتا ہوں۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔